ہم جس مسجد میں جاتے ہیں حنفی مسجد، تو وہ آمین بولنے پر بہت تشدد پسند کرتے ہیں. مطلب آمین بولو تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں نمازیں مت پڑھو. تو میں نے کچھ تحقیق کی تھی اس مسئلے میں، تو ایک مجھے وہ انہوں نے ایک دلیل پیش کی تھی صحیح بخاری کی. وہ حدیث نہیں تھی، مطلب امام عطا کا قول امام بخاری نے نقل کیا تھا، آمین الدعا. تو مجھے ایک حدیث ملی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو نمیر کی، کہ آمین اصل دعا نہیں ہے، وہ دعا کی مہر ہے. تو یہ روایت کیا صحیح ہے کہ آمین دعا کی مہر ہے؟ یہ اس کی آپ عربک ٹیکسٹ دے سکتے ہیں؟ آمین دعا کی مہر ہے، لیکن اس سے بھی یہ ثابت تھوڑی ہوتا ہے کہ آمین زور سے نہیں بولنا ہے. کیا ہے آمین؟ یہ بات پر سوال کیا ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آمین دعا کی مہر ہے یا کیا ہے. بھئی اس سے یہ بات کیسے کینسل ہو گئی کہ آمین زور سے نہیں بولنا ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ کا سوال اس حدیث کی تحقیق پر ہے، یہ حدیث یہ روایت کیسی ہے، قول کیسا ہے، یا آپ کا سوال اس بات پہ ہے کہ آمین زور سے یا آہستہ سے کہنا یہ کیسا ہے؟ ہاں بھائی، اگر روایت کی تحقیق کرنی ہے کفایت بھائی، مجھے موقع ملے گا ابھی تو دیکھیں گے، بھائی بھیجیں گے، وہ آپ اس کا روایت جس کا بھیج دیں گے تو دیکھیے دیکھا اب جائے وہ گا. حدیث وہ جو بات ہے آپ بول رہے ہیں اگر وہ صحیح بھی ہو تو اس سے کینسل نہیں ہو جاتا. آپ کو سوال بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ کینسل نہیں ہو جاتا کہ آمین میں آواز بلند نہیں کرنا ہے، یہ بات کینسل نہیں ہو جاتی. جی جی، یہ بات تو مجھے اچھا آپ سمجھ میں بتاؤ، آ دیکھو یہ حدیث دیکھو، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے وللضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آمین اور ان کی آواز بلند ہوتی. اب آپ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی، آپ کو کیا یہ مسجدوں میں ملتا ہے کہ امام کی آواز بلند ہوتی ہے؟ پہلے ہم ابھی امام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، تو کیا امام کی آواز آمین کے ساتھ وہاں پر بلند ہوتی ہے؟ آپ جو مسجد کی بات کر رہے ہیں ہوتی ہے وہاں پہ کہ نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو چیز پہ وہ چڑھ رہے ہیں کہ بھئی آپ آمین کے ساتھ ورفع بها صوتہ کا عمل کیوں کر رہے ہو، یہ کس کا عمل تھا؟ کس کا عمل تھا؟ حدیث سنن ابو داؤد میں 932 نمبر پر ہے، حدیث صحیح سند سے ہے، اور شیخ البانی کی بھی تحقیق ہے اور بھی محدثین کی تحقیق ہے، حدیث صحیح سند سے ہے. تو جب ثابت ہے مسئلہ ورفع بها صوتہ، تو پھر کس بنیاد پر ہم کہیں کہ نہیں؟ اور صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیے، وَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اب یہاں امام آمین کہہ رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، خاموش ہے امام، تو ہمیں کہاں سے معلوم پڑے گا؟ یعنی کہ امام کی آواز بلند ہوگی. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر. یعنی سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے صرف مل جائے تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. کہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں؟ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ فضیلت سے تو آدمی محروم ہو رہا ہے. اور صحابہ سلف کا عمل آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ حدیث جو امام بخاری نے معلق طور پر جمع کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے لیکن معلق طور پر ہے، سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق میں ہے، حدیث نمبر 2640، جو شیخ البانی نے صحیح الجامع 204 میں بتایا حدیث صحیح سند سے. تو ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہے، اکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کہ کیا ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے؟ کیا وہ کہتے تھے؟ سائل سوال پوچھ رہے ہیں. ہاں، یہ سوال پوچھا گیا تو کیا جواب آیا؟ قال نعم. اب عبداللہ بن زبیر جب ان کی خلافت تھی، ان کے پیچھے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تو کیا وہ کہتے تھے؟ تو قال نعم، ان کو جواب ملا. کیا جواب ملا؟ کہ ہاں. وَيُؤَمِّنُ مَن وَرَاهُ، اور ان کے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے. حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی، مسجد گونج جاتی تھی. اچھا، اگر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی مسجد میں آپ اکیلے ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اکیلے آمین بولنے سے مسجد گونجنے والی نہیں ہے، سب لوگ ساتھ میں آمین بولیں گے تو گونجے گی، ہے نا؟ تو آپ اپنے طور پر اتنا بھی لاؤڈ مت بولو کہ آپ پوری مسجد گونج کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی بھی آبجیکشن اٹھائے گا، وہ لوگ کیا کر رہے ہو. نہیں، وہ گونج نہیں ہوتی تھی، مطلب اتنی زور سے ہوتی تھی کہ ہاں میرے اگل بغل والوں کو سنائی دے جائے آرام سے، پھر بھی ہاں ان کو معلوم ہے، میں جانتا ہوں بعض لوگ ہیں نا سنت سے الرجی ہے ان کو، نعوذ باللہ، ان کو پتہ نہیں ہوتا اکثر انہوں وہ کیا نے کرتے ہیں. زید بھائی یہ بھی تھا کہ انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی، تو الحمدللہ میرے پاس شیخ زبیر علی زئی کی نماز نبوی کتاب ہے. جی ہاں، تو بالکل وہ بالکل. ہاں، تو وہ تو سب جو کے لوگوں میں کو نے پتا دلیل نہیں ہے، اگر نکالی آپ کہ یہ کتاب نہیں دیکھیں، مانا. یہ دیکھیے کتاب جو اسکرین پہ دکھ رہی ہے، یہ شیخ زبیر علی زئی کی مشہور کتاب ہے، آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں. اور القول
القول المتین فی الجہر بالتامین. تو یہ کتاب میں انہوں نے بہت سارے دلائل دیے. تو یہ بھائی نے جو کتاب کا ذکر کیا تو یہ الحمدللہ دلیل آپ لوگ پیش کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی بہت سارے دلائل ہیں موجود. لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ حدیث واضح ہے. اب جو بات آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے ویسے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آمین زور سے نہیں بولنا ہے, اگر صحیح بھی ہو وہ بات. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات جو ہے اس سے ثابت ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم اتنا زور سے کہتے ہیں کہ دائیں بائیں لوگ سن لیتے ہیں, اس پر بھی ان کو روکتے ہیں. اب اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ متشدد ہوتے ہیں, یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے کھردرے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے یہاں کوئی آ کے آہستہ سے آمین کہے ہمارے دائیں بائیں, اور ہم جان رہے ہیں کہ آمین آہستہ سے کہہ رہا ہے, یہ نیت جو ہے ناپ کے نیچے باندھ رہا ہے, یہ رفع الیدین نہیں کر رہا ہے, ہم اسے کبھی نہیں ٹوکتے. ہم کبھی نہیں اسے ٹوکتے کہ بھائی کیوں نیت ہاتھ کے نیچے باندھا, جو ہے ناپ کے نیچے باندھا تھا, کیوں رفع الیدین نہیں کر رہا تھا, ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. ہم کبھی نہیں روکتے. اس کے باوجود بھی ہم کو کہتے ہیں متشدد. اور یہ حضرات ان کی مسجد میں اگر دو چار ہو تو ایک اکیلے ہیں, دو چار اگر اہل حدیث جائیں اور مسجد طاقتور لوگوں کی ہو اور اس میں آمین کہہ دے اور تھوڑا مسجد میں آواز ہو جائے تو مار پیٹ بھی کر لیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم روادار ہیں, ہم نرم ہیں, اور اہل حدیث جو ہے سخت ہیں اور کھردرے ہیں اور جو متشدد ہیں. تو یہ ایک ابھی مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے. ان کو مسئلہ ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, آمین کہتے ہیں تو لوگ ان کو منع. ٹھیک ہے, لیکن اس سے آپ گھبرائیے مت یا آپ برا مت مانیے, وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اور اس میں آپ ان تک پہنچائیے. سوچو, معلوم ہے مجھے یہ بات زیادہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پوچھنا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنی باتوں پہ بس رہتے ہیں. تو آپ اسے انجوائے کریے, یہ ایک مرحلہ ہے دعوت کا. معلوم ہے آگے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ پوچھے گا نہیں. معلوم ہے ایک وقت آتا ہے ایسا, بعض مسجدوں میں ایسا ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, پھر بات چیت ہی بند ہو جاتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ جو حال میں ہے نا ٹھیک ٹھاک ہو. جی شیخ, ہوا یہ تھا زید بھائی کہ انہوں نے مجھ سے جب یہ ایسے بحث ہوئی تو انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی. تو میں نے ان کو میں کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دلیل دوں گا. میں لے کر کے گیا تو انہوں نے, جب میں نے کہا کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے, یہاں کی روایت ہے, تو انہوں نے ایسے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا, بس تم یہاں مت کہنا ہم حنفی. اور اتنا سخت جملہ تھا, حدیثوں کو ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ میں جانتے ہی نہیں, میں سنوں گا ہی نہیں. سننے سے ہی انہوں نے منع کر دی. یہ چیز مجھے بہت بری لگی. اور اب ایسا حال ہے کیونکہ وہ دیوبندی ہیں اور کیونکہ تبلیغی جماعت سے بھی میں پہلے جڑا تھا اور اب بالکل کٹ گیا, تو اتنا سخت انہوں نے رویہ اختیار کر لیا ہے کہ رفع الیدین میں نے جب اسٹارٹ کیا تو اس پر انہوں نے میرے اوپر گمراہیت کے فتوے لگائے. اور اب کوئی تبلیغی مطلب پورے محلے کوئی بولتا ہی نہیں ہے, اور رفع الیدین اور آمین پر گمراہیت کے فتوے دے رہے, بچوں کو منع کرتے ہیں کہ ان سے مت بولیے گا. اتنا تشدد. جی, تو صبر کریے, صبر سے, پیار سے, محبت سے بات کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں اور اپنی دلیل پیش کریں. اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. لیکن آپ کو بتا دوں, جتنا لوگ روکتے ہیں نا اتنے بہت سارے لوگ سنتے ہیں. ہاں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بعض اوقات جب کوئی آتا ہے جو ہمارے موقف سے اگری نہیں کرتا, برا لگتا ہے نا کہ ارے کوئی آیا ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی ریچ ایک الگ ہوتی ہے. تو آپ فکر مت کرو, آپ کا کام ہے آپ کوشش کریں, اللہ ہدایت دینے والا ہے. آپ اپنے دلائل پیش کرتے رہیں, جو سن رہا ہے اس سے بات کریے اور ہمت مت ہاریے, دل مت چھوٹا کریے. دل چھوٹا کر لیے نا تو وہاں پہ ذرا افسوس کی بات ہوتی ہے. چلیں ابھی ہم نیکسٹ ایک لائن زید بھائی, ہاں جی, جتنے ہی آپ کی مخالفت ہوگی اتنی ہی دعوت آٹومیٹک پھیلتی رہے گی. جب آپ کو کچھ کہنا چھوڑ دیں گے تو یہ موضوع ہی بند ہو جائے گا. لیکن جب کہیں گے کہ اس کے پاس مت جانا, کیوں نہیں جانا, رفع الیدین کرتا ہے, تو اتنا دعوت ہے کہ رفع الیدین کرنا بھی کوئی مسلک ہے. اردو بولیں گے اس کے پاس مت جانا, کیوں نہیں جانا, آمین بولتا, گویا آمین کہنا بھی کوئی مسلک ہے. تو کم سے کم اس ماحول میں آمین کا تعارف ہو جا رہا ہے, رفع الیدین کا تعارف ہو جا رہا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سوال چلا جا رہا ہے آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اور اگر آپ کی مخالفت نہ کریں, چھوڑ دیں, تو یہ سوال ہی قائم نہیں ہوگا, تو ماحول بھی نہیں بنے گا, لوگوں کو دعوت بھی نہیں. تو اللہ کی حکمت ہے جو راٹھی